یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 407. Bombay, Clear Road, Jamaat Khana, 16th of December 1998. یعنی مدد مجھے اس جماعت میں آ کے بہت خوشی ہوئی ہے. سب جماعتیں اچھی ہیں، لیکن یہ وہی جماعت ہے کہ جہاں میں واز کر کے اور سیدھا ایئرپورٹ گیا تھا. میں نے کہا تھا مفتی صاحب نے مجھے باندھ لیا ہے. اب ادھر بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ آج ایک میں جنان کا ترجمہ تو لوں، اس کی سمجھوتی دوں. جنانوں میں اتنا علم ہے، بڑی آواز کم کریں. جنانوں میں اتنا علم ہے کہ ساری دنیا کے اندر تمام شاستر اکٹھے کرو تو وہ چیز نہیں. اور ہم نے جنانوں سے شوقی ماں جیسا سلوک کر لیا ہے. جنانوں کو ہم بھلا رہے ہیں، اور ہمارا مولا یہ کہتا ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھو کہ تمہاری آنے والی پیڑھیوں کو جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی ان کو یہ کام آئے. مولانا حضرت امام سے اوپر محبت و عشق سے صلوات کرو. جنان ہے صرف نجات ملوات، جو کہ صدر دین کا 18واں جنان ہے. لیکن رپورٹ کی ہے کہ صدر دین کے ایک بھگت نے بیورخ کہ صدر دین ماں باپ کا سیکرٹری تھا، ہر وقت ساتھ گھومتا تھا پھرتا. گرتی شمس ماں باپ کے 2 سیکرٹری تھے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے. ایک کا نام تھا سورج بھان، ایک کا نام تھا چندر بھان. حکیم نے ان کے لیے کہا بھی ہے کہ سورج بھان چندر بھان بے بند ہوا، یہ دونوں بھائی تھے. گرتی صدر دین ماں باپ نے ایسی بہت سی چیزیں فرمائیں. وہ زمانہ ایسا تھا کہ بعض جنان خود پیر لکھتے تھے اور بعض دفعہ پیر بولتے تھے راز کے ساتھ تو لوگ لکھ لیتے تھے، مگر پیر ماں باپ سائن کرتے تھے. ہمارے پیروں نے ایسی بہت سی عدم وانیاں کہی ہیں کہ جس وقت آنے والے زمانے کے اندر جب امام انڈیا میں آئیں گے تو اس کے بعد کیا کیا ہوگا. 1982 کے اندر میں جماعت کے بلانے سے، جو کہ میں جاتا نہیں تھا لیکن جماعت نے بہت پریس کیا، میں شکاگو گیا اور میں 1 مہینہ شکاگو سے رہا. شکاگو کی میری 32 وائزیں ہوئی. ان میں سے ایک سب سے لمبی وائز ہے 2 گھنٹے کی، جو میں نے ناصر الرئیس کالنگ کا لمبا بہار جناب ہے، اس کے اوپر میں نے یہ آواز کی. اب بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ صدر دین کا یہ جنان میں آپ کو سنا. بمبئی میں میں نے ایک چیز تھوڑے دکھ کے ساتھ فیل کی ہے، جنانوں کے راز عقل نہیں ہے. دوسرا، جنان بولنے والے سن کے جنان سیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کی تال، ان کا دھارا وہ برابر نہیں رہتا. جب اس تال سے ہم باہر نکل جاتے ہیں تو
جنان کے اندر کا جو رس ہے وہ گھٹ جاتا ہے. جی سیرت میں جا سنبھل واجے چڑھیا دیونی رنجنا چندر سورج پون پانی سنگ چالے سوجنا جی فرت نے جا سنبھل واجے چڑھیو دیون رنجنا چندر سورج پون پانی سنگ چالے سوجنا. ایسا لکھا ہے. اس حضرت محبت فرماتے ہیں چتار دیتے ہیں آنے والے ہونے والے ایک بناؤ کا چتار دیتے ہیں کبھی اور سنگیت کا رائٹرز کبھی کبھی کرتے ہیں لیکن کبھی اس کو خدا تعالیٰ کبھی کبھی وہی دیتا ہے. کبھیوں کو خدا تعالیٰ نے جو تصور اور تخیل دیا انگلش میں ہم کہتے ہیں امیجینیشن یا انٹیوشن, اس کے اندر سے پریرنا ملتی ہے تو وہ چیزیں وہ دیکھتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے. اب یہ جو گنان ہے یہ سارا گنان نہیں لیکن اس کے اندر جیسے بھوت کا یعنی جو پاسٹ ہو گیا پریزنٹ فیوچر اس طرح یہ 3 کال میں یہ گنان رکھا ہے. اب یہاں پریزنٹ ٹینس ہے انگلش میں ٹینس کہتے ہیں پاسٹ ٹینس پریزنٹ ٹینس فیوچر ٹینس. یا پریزنٹ ٹینس ہے یعنی جو اسپیئر ہے لڑنے کے لیے اسپیئر ہوتے ہیں. پھر سب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ لڑائی کے اندر کون کون سے ہتھیار یوز ہوتے ہیں. تو جو کامن ہتھیار وہ زمانے کے اندر تھا تو یا تو تلوار تھی یا نیزا تھا. اسپیئر کہتے ہیں انگلش میں. تو نیزا پھر رہا ہے اور طبل بج رہا ہے سپاہیوں کو اشکرانے کے لیے ایکسائٹ کرنے کے لیے ہمت دلانے کے لیے. ہر ملٹری کے اندر بینڈ ہوتا ہے اور ملٹری بینڈ کی جو ٹیونز ہوتی ہیں وہ سوئے ہوئے آدمی کو جگا دے دے اور جو نبلا کمزور ہے اس کو بھی ہمت آ جائے. اس کی ٹیونز کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں. سائنٹسٹ نے جو میوزک ہے اس کے اوپر جو ریسرچ کی تو میوزک انسان کو ڈائریکٹلی اس کے برین کے اندر وہ لابی کہ جو لابی اس آدمی کو یا خوشی کرے یا غمی دے ہے اس لابی کو اشکراتی ہے ایکسائٹ کرتی ہے ایجیٹیٹ کرتی ہے. میوزک سننے سے یا آدمی گرم ہو جائے یا بالکل پرسکون پیسفل ہو جائے. ہندوستان میں 2000 سال سے میوزک کے اندر جو بلندی حاصل کی وہ یورپین اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز کے اندر میوزک کو وہ چیزیں نہیں ملی. ہندوستان نے میوزک کی آرٹ کو اتنا اونچا اٹھایا کہ اگر ملہار راگ گایا جائے تو کہیں نہ کہیں سے بادل آ کے بارش کر دے, بارش ہو جاتی. ایسا راگ ہے کہ انسان رو پڑے, ایسا راگ ہے کہ انسان کے بدن کو آگ لگ جائے. راگ کے اندر وائبریشن ہے اور وائبریشن کے اندر فریکوینسی ہوتی ہے. فریکوینسی کیا ہے ایسا سمجھ لو کہ 1 انچ کے اندر کتنی ویوز ہیں. ویو کس کو کہتے ہیں؟ ایک لائن لگاتے ہیں وہ 0 ہے, اوپر پلس ہے نیچے مائنس ہے.
تو زیرو سے اوپر جاوے اور پھر وہ نیچے آوے اور ساؤتھ میں جاوے، یعنی اوپر جا کے پلس ہوئے، پھر زیرو ہوئے، پھر مائنس ہوئے، پھر زیرو ہوئے، یہ ایک سائیکل ہوئی۔ ایسی ایک سائیکل جو ہے ڈفرینٹ سائیکل کے ایک سیکنڈ کے اندر 1000 سائیکل ہوئے ایک سیکنڈ میں، یا ایک سیکنڈ کے اندر 10,000 سائیکل ہوئے۔ نارمل کیا ہے کہ الیکٹرک کی الیکٹرو میگنیٹک جو انرجی ہے اس کی سائیکل ایک سیکنڈ میں 186,300، اور یہ سائیکل 1 مائل چلتی ہے۔ 1,88,300 سائیکل 1 مائل چلے ان 1 سیکنڈ۔ اور وائبریشن کی طاقت ایسی ہے کہ آج کل جہاں اسٹیمرز بناتے ہیں تو اس کو اسٹیل کی 1 انچ کی پلیٹ کو کاٹنے کے لیے پہلے وہ لوگ گیس کی ٹارچ یوز کرتے تھے، جیسے کہ یہ ویلڈنگ کرنے والے کرتے ہیں، لیکن ابھی کیا کرتے ہیں؟ ساؤنڈ ویو یوز کرتے ہیں۔ ساؤنڈ 1 انچ کی پلیٹ کو کاٹ رہی ہے آواز کے بغیر۔ یہ چیزیں ہمارے دل کے اندر ہیں، ہمارے برین میں سے نکلتی ہیں، یہ چیزیں بیت الخیال کی ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس کا علم ہونا چاہیے، اور اس علم کو سیکھنے کے لیے بہت برس اور ایکسپیرئنس چاہیے۔ گنان جو ہے یہ پیروں نے خود گا کے سنائے ہیں۔ ان کے جو راگ پیروں نے بتائے ہیں، سب سے پہلے گنان کس نے کہے؟ 1000 سال کے قریب ہوا۔ 1000 سال گرپیر ستگر نور ماں باپ نے یہ گنان سب سے پہلے بنائے۔ کہ ستگر نور کے گنان بہت تھوڑے ہیں کیونکہ 1000 برس نکل گیا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ گنان پشمس نے بنائے۔ پشمس 24 ملک میں گئے، 24 کنٹریز میں گھومے۔ اور پشمس میں لکھا ہے کہ جب چائنا میں گیا تو پوپٹ بن کے پوپٹ روپے، یعنی طوطے کی طرح برڈ کی طرح اڑ کے گیا۔ کیا پشمس ماں باپ نے اپنے شریر کو پوپٹ کا شریر بنا دیا تھا؟ ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب یہ گنان سنتے تھے اس طرح کے تو ہم امیجن کرتے تھے، مگر جانتے تھے کہ پیر میں طاقت ہے۔ اگر ایک جن اپنے آپ کو بکری کے روپ میں لا سکتا ہے، اگر ایک جن کوا بن سکتا ہے، اگر ایک جن سانپ بن سکتا ہے، وہ اپنے سوروپ بدلا لیتا ہے، تو پیر تو نبی کا سوروپ ہے، پیر جو چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی بڑائی نہیں۔ لیکن میں جب ان علاقوں کے اندر گیا، اب تو معلوم ہے ہمالیہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے اور تقریباً 30,000 فٹ سی لیول سے اونچا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ۔ یہ چائنا کی بارڈر ہے، اس طرف ہندوستان، اور ہندوستان کے اوپر نیپال اور تبت ہے۔ لیکن یہ پہاڑ کو اس دوسری طرف جائیں تو وہاں چائنا ہے۔ 62 میں چائنا نے کلیم کیا تھا کہ تبت جو ہے وہ میرا ہے، اور وہ لے بھی گیا۔ لیکن نیپال سے تبت یا تبت سے دوسری طرف چائنا کے اسی ہمالین رینج کے پہاڑ پہ جانا ہو گئے تو 10, 15 یا 20 مائل کا فرق ہے۔ اس ٹاپ اور اس ٹاپ کا فرق 10-20 مائل ہے، کہیں کہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور نیچے جو کھڈ ہے یعنی جو ڈپریشن ہے، وہ نیچے کی چیز اگر کسی گاڑی کو نیچے پھینک دو تو وہ گاڑی نظر نہیں آئے گی، اتنا ڈیپ ہے۔ اب یہ تیر شمس نے کراس کیا، کیونکہ فٹ سے کراس نہیں ہوتا، اڑ کے کراس ہوتا ہے۔ لیکن پھر شمس ماں نے کیا کیا؟ یہ جو بیڈ ہے نا، بیڈ جس طرح سے بامبو ٹری ہے اس کی کرسیاں وغیرہ فرنیچر بنتا ہے، ایسا بیڈ ہے۔ اس کو انگلش میں کین کہتے ہیں، CAN۔ سیٹیں بنتی ہیں کین سے، وہ بہت نرم ہوتا ہے۔
لیکن بڑا مضبوط ہوتا ہے. کین کی لکڑی سے ایک فریم بنایا جائے. یہ فریم ایسا سمجھ لو کہ 8x8 کا اسکوئر یا 8x6 کا ریکٹینگولر ایک پلاٹ بنایا, اس کے اوپر 4 دیواری بنائی اور چھت بنائی. پارچمنٹ سے, کپڑے سے نہیں, پارچمنٹ سے اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا, نیچے بھی بند کر دیا اور اوپر اسی طرح سے بند کیا, لیکن 2 رسیاں ڈالی گئیں کہ اگر ایک کو کھینچے تو بند ہو جائے, دوسرے کو کھینچے تو تھوڑا سا کھل جائے. اوپننگ رکھی گئی. اب اس کے اندر ایک بہت بڑا سا سپریا یعنی کہ پتیلا لے کے اس کے اندر دیوا رکھا جائے. اس دیوے میں تیل ہو گئے, اس کے اندر سے اس کی لاٹ نکلے, اس کو جلایا جائے. کونے کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہے اور بیچ میں بتی جلتی ہے. فزکس کا اصول ہے کہ جو گرمی ہے وہ پھیلتی ہے اور آکسیجن لائٹ ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی کبھی سنیما کے اندر یا ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ یہ جو بلونز اڑتے ہیں اس کے نیچے آگ جلاتے ہیں, یا جس طرح سے ہمارے چولہے جلتے ہیں گیس کے, تو پھر یہ اڑتا ہے, نیچے گنڈولا ہوتا ہے, 2-4 آدمی وہ باسکٹ میں کھڑے رہتے ہیں, یہ اڑ جاتا ہے. اسی اصول کے اوپر کہ شمس بھائی باپ کونے میں بیٹھے, بتی جلائی گئی, اس کی گرمی سے آہستہ 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 لائٹ ایئر ہو گئی اور یہ زمین سے اوپر اڑنے لگا. ابھی ڈائریکشن دیکھ لیے چاہیے کہ ہوا ادھر سے ادھر کی ہے تو اس وقت اس کو اٹھاتے ہیں, تو جیسے یہ اٹھتا ہے تو پیچھے کی ہوا اس کو ادھر لے جاتی ہے, ادھر اوپننگ کرتے ہیں تو یہ نیچے اتر آتا ہے. جب ادھر آنا ہوتا ہے تو جب ادھر کی ہوا آتی ہے تو اس وقت ادھر سے چلا جائے تو ٹیل ایئر سے یہ چلا آتا ہے. یہ شمس بابا اس طرح اڑتے ہیں. وہ ایکچولی پوپٹ بن نہیں گئے, کیونکہ اس شمس کے زمانے میں تو ٹھیک, ابھی بھی کچھ ایسے لوگ اس طرح سے اڑ کے آر پار جاتے آتے ہیں. تو شمس ماں باپ نے دوسرے گنان بنائے. ان گنانوں کے اندر بہت سی چیزیں بتائیں کہ ستگرو کے بعد پھر شمس آئے, اور پھر شمس نے ہم کو ریڈیشن اور ساؤنڈ اس سسٹم کے اوپر ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی. کبھی کبھی میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کچھ مدد مانگنے کے لیے. کیا مدد؟ مشنری بابا میرا برین کام نہیں کرتا, دل مجھاتا ہے, کنسنٹریشن نہیں ہوتی. تو میں کیا کہتا ہوں, گنان جانتے ہیں, گنان بولا جاتا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, راگ کے ساتھ بیٹھ کے گنان بولنے سے آدمی کے برین کو سکون ملتا ہے. راگ کے ساتھ گنان بولنے سے دل کا غم دور ہوتا ہے. راگ کے ساتھ گنان بولنے سے روحانی سکھ ملتا ہے, ڈپریشن دور ہو جاتی ہے, من کا مجھارا دور ہو جاتا ہے. کیونکہ میوزک جو ہے وہ انسان کے لیے سوزنگ ہے, علاج ہے. تو ہمارے پیروں میں جو گنان کرتے ہیں دینداروں, ان گنانوں کے ساتھ ساتھ ہم کو بتایا یہ صبح کا گنان ہے, یہ شام کا گنان ہے, یہ دوپہر کا گنان ہے, یہ رات کا گنان ہے, یہ آدھی رات کا گنان ہے. لیکن آج ہم نے, ہمارا من آیا ایسا چلا گیا, ہم نے ایسی کھچڑی پکا دی ہے کہ نہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر مونگ کے دانے ہیں کہ کالی مرچ کے دانے ہیں. جب پاس ہو رہا ہے اور مرنا ہے ضرور کا گنان بولا جاتا ہے. گٹ پاٹ کی کریا خوشی کی کریا ہے. ارے پیر نے گٹ پاٹ کے بیٹھے گنان بنائے, وہ بولو ان گنانوں کے شبد بھی ایسے ہیں, ان گنانوں کا راگ بھی ایسا ہے
33 کروڑ دیوتا آتے ہیں، روحانیاں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، خود غنی سلامت ماں باپ بیٹھا ہے، اس وقت اگر گھٹ پاٹ کی کریا ہو رہی ہے اور آپ بولو دھن رے گھڑی جو دن سنگ پدھاریا، شروع میں دیکھ لو اس کی ولن کیسی ہے، جیوالا پاٹ منڈاری میں چوک، یہ جو گنان بیٹھے گنان ہے، کسی میں اوبھے گنان کے جماعت گٹ پاٹ پی رہی ہے اور اس وقت امام کو کھان ہے، اوبھے گنان اور ہے، بیٹھے گنان اور ہیں، دعا سے پہلے آرتی ہے، دعا کے بعد کے گنان ہیں، آدھی رات کے مجلسوں والے گنان ہیں، آدھی رات کے بعد بیت الخیال کی عبادت کا ستار آ جاوے، ماحول بدل جاوے، وہ گنان ہے، صبح 2 بجے اٹھ کے آپ کا بدھ نرنجن بولو، ستوینی پڑھو، تو آدمی کے کلیجے میں اتر جائے۔ پروریہ کی بینتی اور ہے، آپ کو معلوم ہے ہر جمعرات کو پیر نے چوگڑیا بولنے کے لیے کہا ہے، ہر جمعرات کو چوگڑیا ہونا چاہیے۔ جمعرات کو کیوں ہونا چاہیے؟ اے مومنو، صبح کے وقت سورج نکلتا ہے، تو صبح کی جو وینتی اور چوگڑیاں، صبح کے 20 چوگڑیاں وینتیاں ہیں، شام کو جب یہ سورج ڈوبتا ہے اس وقت کا راگ اور گنان اور ماحول بھی جدا ہے، تو دن اگتا ہے، پھر دن آتھمتا ہے، رات اگتی ہے۔ اسی طرح سے ایک ہفتہ یعنی ویک جو ہے وہ شکروار سے شروع ہوتا ہے، جمعرات کو پورا ہوتا ہے، لیکن جمعرات کا دن ختم ہو گیا تو شام کو ہم 6 بجے جب جماعت خانے آتے ہیں تو شکروار شروع ہو گیا، کیونکہ اسلامک میتھڈ سے دن کی جو ڈیٹ ہے وہ شام کو سورج ڈوب جائے تو اس وقت چلتی ہے۔ 24 گھنٹے کے دن رات میں رات کا بھاگ پہلے ہے، دوسرا آدھا وہ دن ہے۔ یہ بھی جو اس وقت جو ہمارا جنرل کیلنڈر ہے، رات کو 12 بجے ڈیٹ بدلتی ہے، لیکن اسلامی حساب سے شام کو 6 بجے ڈیٹ بدلتی ہے، تو جمعرات کا دن ختم ہوتا ہے، جمعہ شروع ہوتا ہے 6 بجے، اس وقت پھر کہتے ہیں نیا ویک چالو ہوا۔ چوگڑیا بولو، 5 چوگڑیے ہیں شام کے۔ اس طرح سے جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو مہینے کے دن چاندرات ہوتی ہے، دوسرے دن 1 تاریخ ہے، لیکن چاندرات کی بھی 1 تاریخ 6 بجے شروع ہوتی ہے، اس وقت جب پاٹ نکلتا ہے، چاہے وہ شکروار ہوئے یا چاہے بدھوار ہوئے، چاندرات کی نیاز نکلتا ہے، اس وقت گھٹ پاٹ کا بیٹھا گنان بولو، گھٹ پاٹ کے گنان بولو۔ تو یہ جو ہمارے پیروں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے ہم بھول چکے ہیں۔ تو جبھی بھی ایسے موقع آتے ہیں کہ جس طریقے کے گنان ہیں اس طریقے کے راگ ہیں۔ ابھی دیکھو یہ جو راگ ہے مجھے ایک پاٹ یاد آیا، آج میں بہت برسوں سے یاد کر رہا ہوں، چھوٹا تھا، 5-6 برس کی عمر کا، آج اس بات کو 75 برس ہو گئے، میری کتنی فائلیں اندر جمع ہو گئی، وہ کہیں دب گئی ہے، کبھی نہ کبھی نکل آئے گی۔ مولانا حضرت امام، میں آپ کو اس کا شکار بتاؤں۔ حضرت امام نے لڑائی جیت لی بینک کلنگا کی، ساری دنیا کے اندر اس کا وکھان ہو رہا ہے، بینک بج رہے ہیں، لوگ گا رہے ہیں، مولانا حضرت امام تخت پہ بیٹھا ہے۔ اس میں بھی ایک ایسا پاٹ ہے، تو یہ نام ہے تھانے یعنی استھان، مینس جمع کھانا، تھانے نریامو بھائیو ادھم کری، نر کے تھان پہ یعنی جمع کھانے ادھم کر کے خوشی کے ساتھ
ادھم کرو، ہمت کرو، ٹھانے نر آو بھائیو ادھم کری، شامرو جمپوا میں آیا جی۔ جمپو جی ہندوستان، پاکستان، برما، کشمیر اور تھوڑا سا افغانستان کا حصہ، یہ سارا جمپو جیت ہے، اس میں نیپال بھوٹان بھی آ گیا۔ تھانے نر آو بھائیو ادھم کری، شامرو جمپوا میں آیا، جب تخت بیسیں گو آپ سوامی، جب تخت بیسیں گو آپ سوامی، چھتر ٹکا مورے شاہ سر، جب تخت بیسیں گو آپ سوامی، چھتر ٹکا مورے شاہ سر، اے بدھاؤ گج امرا پوریاں، اے بدھاؤ گج امرا پوریاں، تھانے نر آو بھائیو ادھم کری۔ گرم کر دینے یہ ایسا راگ ہے، الفاظ بھی اس کے ایسے ہیں۔ جنہاں ڈھونڈو، یہ خزانہ بے حساب خزانہ پڑا ہے، مولا کے فرمان ہے، ونڈرفل ونڈرفل خزانہ ہے۔ تو میں ابھی اس میں پڑھ گیا، یہ چیز رہ گئی، اس میں بھی ایسا ہے۔ سرت میں جاؤ کمبل باجے، چڑیا دیو نرنجنا، میرے کو یہ بالکل پسند نہیں کہ یہ ہوں کرے، پلیز اس کو کنٹرول میں رکھو، نیچے رکھو۔ میں زور سے بولتا ہوں تو تم لو کر دیتے ہو، میں لو کرتا ہوں تم اونچا کر دیتے ہو۔ مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو مومنین۔ ہرت میں جا کمبل واجے، چڑیا دیو نرنجنا، چندر سورج پون پانی، سنگ چالے سوجنا، تو نے پوچھے سرجا دے رانی، سانبھڑو کلنگا دانوا، مارا سچا سوامی نے ودھاو باڑ، منت باڑا وشے۔ 600 برس پہلے کا یہ کتھا ہوا گنان ہے، ہندوستان کے اندر ہیں۔ ہندوستان کے اندر اس وقت مسلمان اتنے نہیں، ہندو زیادہ ہیں۔ ہندوستان کی سنسکرتی ہے، ہندوستان کی ہسٹری ہے، ہندوستان کا پرانا کلچر ہے۔ ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھ کے ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ مولا جمپو دیپ میں آئے گا۔ جمپو دیپ میں آئے گا تو اس کے ساتھ لڑائی بھی ہوئے گی۔ لڑائی کیوں ہوگی؟ دانو کو مارنے کے لیے۔ دانو کہتے ہیں خدا کے دشمن کو، وہ چیزیں کہ جو اینٹی گاڈ ہیں ان کو مٹانے کے لیے ہر مذہب کے اندر اشارے ہیں۔ جیسس کا انتظار کر رہے ہیں، سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرسچن لوگ انتظار کرتے ہیں، مسلمان بھی حضرت مہدی علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں، ہندو کے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ کنڈیشن کے اندر نکلنکی کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ 10-20 انڈیویجولز اور ویکتیاں نہیں آئیں گی، ویکتی تو ایک ہی ہوگی، لیکن اس کے جدے جدے نام ہر کلچر کے اندر پیدا ہو گئے۔ تو لڑائی کا وقت ہے، نیزے چل رہے ہیں، طبل بج رہے ہیں، اور کہتے ہیں
کہ چندر سورج پون پانی سنگ چالے سو جنا. اس وقت جو امام ہوگا وہ جب یہ ڈکلیریشن کرے گا لڑائی کی تو اس وقت پون پانی چاند سورج مولا کے ساتھ چلیں گے. یعنی کہ یہ جو نیچرل فورسز ہیں وہ نیچرل فورسز مولا کے حکم سے ایکٹیو ہو جائیں گی. پون کا کام کیا ہے؟ ایک دم جھکڑ آئیں گے, اندھیریاں آئیں گی. اندھیری یہ نہیں جس کو ہم آندھی کہتے ہیں. تو اس کے اندر واوا جھوڑے آئیں گے, بڑے بڑے درخت اکھڑ جائیں گے, بڑے بڑے اسٹیمر ڈوب جائیں گے, بڑی بڑی بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی, پانی کا سیلاب آئے گا, چاند سورج گرم ہو جائیں گے. سورج تو گرم ہے لیکن چاند کی بھی جو روشنی ہے وہ انسان کے برین کے اوپر اثر کرتی ہے. وہ لوگ کے جو سلائٹلی پاگل ہوتے ہیں چندر کی رات کو اور فل مون کو وہ تھوڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں, کیونکہ جو چاند ہے وہ ہماری مینٹل کنڈیشن کا راجا ہے. چاند ہمارے مائنڈ کے اوپر اثر کرتا ہے. میں آپ کو یاد کراؤں, آپ میں سے بڑی عمر کی بھائیاں یا بھائی آدمی شاید پتا ہوگا کہ ادھر امام نے بمبئی میں ایک مجلس بنائی تھی کہ جو مجلس امام نے فرمایا کہ پورنم کی رات کو بناؤ, 14ویں رات کو, پورنم کی رات کو یہ مجلس بناؤ. رات کو 11 بجے 12 بجے وہ مجلس بنتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورنم کے دن باہر آ کے مجلس بنایا کرتے تھے. تو یہ چاند اور سورج, پون, پانی, یہ جو نیچرل فورسز ہیں اس وقت امام کے حکم سے دشمن کے لشکر میں ڈسٹرکشن کریں گی. تو نے پوچھے, یعنی یہ ایک ڈائلاگ ہے. صدر الدین بابا کہتے ہیں کہ تیرے کو سورجا رانی پوچھ رہی ہے, اے دینت کالنگا. دینت کالنگا کسی ویکتی کا نام نہیں. دینت کالنگا فورس ہے شیطان کی کہ جو آدمیوں کو گھبرا دے رہے یا ان کو ورگلا دے رہے, ان کو رستے سے ہٹا دے رہے. اس فورس کا نام یہ ہے. اور سورجا رانی کون ہے؟ سورجا رانی جماعت. ساری دنیا کی جو جماعت ہے وہ اپنے امام کے حکم پہ عمل کر رہی ہے. جماعت خانے میں آ کے عبادت کرتی ہے تو شیطانی فورسز کے ورد میں دعائیں مانگ رہی ہے. اے مولا بلائے آفتیں دور کر, اے مولا بیماریاں دور کر, اے مولا ایمان سلامت رکھ, ان پانی بھنڈار میں برکت دے, روزی رزق میں برکت دے. یہ جو ہماری دعائیں ہیں وہ خداوند عالمین کے عشق و محبت میں, لیکن شیطان کے ورد میں دعائیں ہیں. تو دینت کالنگا شیطانی فورسز ہے. اس کے ساتھ سائنس مل جائے گی اور سائنس کے زور سے شیطان یعنی دینت کالنگا لوگوں کو ورغلا دے گا, ٹیمپٹ کرے گا, بھلا دے گا. مگر جو جماعت ہے وہ جماعت ہمیشہ حق کے اوپر رہ کے دعائیں مانگتی ہوگی. سورجا رانی جماعت, فورس آف جماعت. تو نے پوچھے سورجا دے رانی سامورو کالنگا دانوا. سن میری بات سن کہ جمبو دیپ کے اندر ہمارا سانچا سوامی نے ودھا بابا جمبو دیپ میں جب مولا آئے گا تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے ہڑمنت باڑا اور سے. ہڑمنت باڑا کون؟ رام کے زمانے کے اندر ایک ہنومان تھا جو ان کا بھگت تھا. اب یہ ہڑمنت بالا وہ جیوتا ہو کے آئے گا ایسا نہیں. کوئی ایسا ہندوستان میں ایسا کوئی بھگت ہوگا اس زمانے کے اندر کہ جس کو امام بہت زیادہ پیار کریں گے اور جماعت کی طرف سے وہ امام کو ویلکم کرے گا. ایسا آدمی کالا روڑا جیسا, پیر سبز علی جیسا, وزیر اسماعیل جیسا, ایسے مہان روحانی یودھے وہ اس وقت امام کو آفتار کرنے کے لیے, ویلکم کرنے کے لیے جمبو دیپ میں جب مولا آئے گا تو ان کو وہ لوگ مولا کو ویلکم کریں گے, مولا کی پارٹی کو ویلکم کریں گے. جی آوشے گورکھ نوناتھ, آوشے گورکھ نوناتھ سو شستر سینگی
واج سے جل پھل میار کرینے شور نودڑ بھانگ سے آوشے گورکھ نوناتھ سو شستر سینگی واج سے جل پھل میار کرینے آشور نودڑ بھانگ سے. ایسا ایک اور زبردست روحانی آدمی آئے گا گورکھ ناتھ کی طرح. گورکھ مچھندر کا چیلا تھا لیکن اس سے اوپر چڑھ گیا, بڑھ گیا. گورکھ پھنس گیا, گورکھ نے مچھندر پھنسے ہوئے گرو کو بچایا بھی. تو گورکھ ناتھ کے ساتھ اب یہ تیر ایک چتار دے رہے ہیں کہ جس طرح ایسے مومن ہوئے وہ ایسے ہوں گے. یہ ایک سیمپل کے طور پہ دیا ہے. قرآن شریف کے اندر بھی پرانے مہان آدمیوں کو خدا تعالیٰ نے یاد کر کے کہا کہ ایسے بنو. ہماری خود دعا کے اندر جو سورۃ الفاتحہ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ اے خدایا ہم کو ہدایت کر اس رستے پہ جانے کی کہ جس رستے پہ چلنے سے اگلے لوگوں نے تیری نعمتیں پائیں. وہ لوگ اتنے ہیں کہ سب کا نام خدا نے نہیں لیا, لیکن ان رستے سے ہمیں بچانا کہ جس رستے پہ چلنے سے اگلے لوگوں نے تیرا غضب اٹھایا. تو خدا نے اور ایسے نام بھی دیے ہیں. میں نے ایک واعظ کے اندر میں نے ذکر کیا ہے کہ 6 آدمی تھے کہ جنہوں نے عبادت کی تو خدا نے ان کو اپنی قرآن میں یاد کیا ہے. ایسا ہی ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا نوسو. برا خراب آدمی تھا, اس کی ہسٹری میں بیان نہیں کرنا چاہتا ابھی, لیکن خدا تعالیٰ نے اس کو آزمایا, بہت رویا, اپنے گناہ کو یاد کیا, خدا نے معاف کر دیا اور پھر وہ ایسا اچھا بنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بخان کیا. نوح, اور خدا کہتا ہے توبو الی اللہ توبۃ النصوح, تم ایسی توبہ کرو جیسی نصوح نے توبہ کی کہ توبہ کر کے پھر اس نے وہ گناہ کبھی نہیں کیا. تو ہمارے پیروں نے بھی ایسے پرانے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ایسے درجے کے لوگ مولا کے ساتھ آئیں گے. تو ان کے اندر ایک یہ گورکھ تھا, اور وہ جو گورکھ تھا اس کے جو اس کے سسٹم تھا, اس کا جو فیتھ کا طریقہ, تو یوگ کے اس طریقے میں 9 ناتھ تھے. ناتھ یوگیوں کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت بڑی شکتی ہو. ایسے گورکھ کے ساتھ دوسرے 9 ناتھ تھے, اور وہ خود بھی بہت بڑا عابد تھا. ابھی ناتھ کی بات آئی تو ہمارا یہ گنان ہے کہ جو ہم کبھی کبھی پڑھتے ہیں, پیر امام شاہ کا گنان ہے کہ جی ناتھ تمہارا سو چیلا ہمارا, ہمیں جنم و جنم نہ چاہیے جوگی جی. پھر کہتی تمہارا جو ناتھ ہے, یہ ناتھ ان کے اس سمپردائے کا گرو ہوتا ہے. ناتھ تمہارا سو چیلا ہمارا, ہمیں جنم و جنم نہ چاہیے جوگی جی. پھر حسن کبیر جن کے بیٹے, اس کا تب تیز بھی ایسا ہی تھا. پھر ایک دوسری گنان کے اندر بھی اس طرح سے کہتے ہیں ناتھوں دا ناتھ ہمیں پیر امام شاہ. ناتھوں دا ناتھ راگ میں نے نہیں بولا, لیکن کہنے کے لیے پن الکھ پروش گھر نہ چیلا. میں حضرت امام کا چیلا ہوں لیکن ناتھوں کا ناتھ ہوں. تو پھر ادھر کہتے ہیں کہ گورکھ ناتھ اپنے دوسرے 9 ناتھوں کو لے کے, یعنی اس درجے کے لوگ حضرت امام کو ریسیو کرنے آئیں گے. اوشے گورکھ نوناتھ
शस्त्र सीधी आवाज से, शस्त्र कहते हैं 1000 को, 1000 बिगुल बजेंगे, शरनाइयाँ बजेंगी 1000 मौला को रिसीव करने की खुशी के अंदर, और जल थल मैयर करीने, आसमान से इस खुशी के मौका के ऊपर बारिश होगी, और इस बारिश से ऐसा होगा कि दुश्मन का लश्कर उसके अंदर बर्बाद हो जाएगा। आशूर अनूदड़ भांग से दुश्मन के लश्कर तितर बितर हो जाएगा। है जी तारी चिनब नगरी मखण गवाज, दैत दानव सहु डरे, तारी चिनब नगरी मखण गवाज, दैत दानव सब डरे, दैत कालिंगन 66 लाख जोधा, सबड़ जोधा रण पड़े। 66 लाख रेगुलर आर्मी कौन से मुल्क बना सकता है? चाइना के सिवा कोई नहीं। 24 करोड़ आदमी हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, लेकिन उनकी रेगुलर आर्मी जो है वो 1 लाख की भी नहीं है। इंटर्न्स होते हैं, जब लड़ाई होती है तो 10-20 लाख बना डालते हैं, लेकिन रेगुलर आर्मी को मेंटेन करना इजी नहीं है। लेकिन फिर कहते हैं कि चीन के पास 66 लाख रेगुलर आर्मी होगी उस वक्त, और ये दैत कालिंगा चीन में होगा। चाइना की जो फोर्स है ये इस तरफ आएगी, कम्युनिज्म बढ़ जाएगा, कम्युनिज्म फैल जाएगा, कम्युनिज्म ताकत वाला होगा, बड़े बड़े बनाव आएंगे। पीरों के गिनानों के अंदर से पढ़ते पढ़ते ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं कि बात छोड़ दो। अब ये इशारे, ये कहने की जरूरत क्या पीरों? विश्व ने वरदान दईने, कायम कन्या पर नशे। कायम उस इमाम को कहते हैं जो हमेशा रहता है, और कायम उस इमाम का नाम भी होगा कि जिसका नाम कासिम भी कहा है। दैत कालिंगा के साथ युद्ध करेगा, सारी दुनिया का राजा बनेगा, और उसका तख्त इस्लामाबाद पाकिस्तान में होगा, क्योंकि पीरों ने ये अपने गिनानों में जिक्र किए हुए हैं। इस्लामाबाद का जिक्र है कि दीन के नाम से नवी सिटी बनाएगा, दीन का नाम इस्लाम, और पाकिस्तान की ये सिटी नवी बनी है। पाकिस्तान बनने से पहले इस्लामाबाद नहीं था। ये इसलिए कहा गया कि हमें पता चले, एक ये कि हमारा इमाम कौन है, दूसरा ये कि इन आने वाले जमाने के अंदर हम शायद नहीं भी होंगे, और नहीं होंगे क्योंकि उसको बहुत टाइम बाकी है, लेकिन हमारी नस्लें होंगी, हमारे पड़पोते उनके पोते पोते होंगे। तो इसलिए हमको कहा गया, इमाम की शनाख्त के लिए हमको ये चीजें बनाई गई कि इसको महज कोई आदमी के तौर पे मत लेना, मामूली को राजे के तौर पे नहीं लेना। ये वो धनी है कि सारी दुनिया का बादशाह बनेगा और दुनिया के अंदर अमन और अमान पैदा कर देगा। एक आवश रहमान बावा सत्त पोहरो जागशे, सर्वे जनों ने तेरा विनय त्रिभुवर स्वामी लेखा मांगशे। एक आवश रहमान बावा सत्त पोहरो जागशे, सर्वे जनन तेरा त्रिभुवर स्वामी लेखा मांगशे। सारी दुनिया में अमन अमान हो जाएगा। 1.25 लाख बरस तक मोमन राज करेंगे, कोई क्राइम नहीं होगा, धरती पे कोई गुनाह नहीं होगा, शेर बकरी साथ मिलके घास खाएंगे, शेर बकरी को हैरान नहीं करेगा, ईगल चिड़ियों को नहीं मारेगा,
یہ اشارے کیے ہوئے ہیں کہ ہر طرف عدل، سکون، چین، آرام ہوگا اور رتن جگ کی استھاپنا ہوگی. 1.25 لاکھ برس تک مومن رہیں گے. 1.25 لاکھ برس میں گناہ نہیں ہوں گے. 1.25 لاکھ برس کے اندر کرائم نہیں ہوں گے. اور پھر اینڈ کے اوپر اس وقت جتنے جیتے ہوں گے ان سب کا حساب ہوگا. اور یہ حساب ہوگا، ضرور ہوگا. باقی سب کا حساب موت کے وقت ہوگا. اور اس وقت دھرتی جب ختم ہونے والی ہوگی تو دنیا میں جتنے بھی آدمی ہوں گے ان سب کا حساب ایٹ اے ٹائم ہوگا. یہ قیامت کبریٰ ہے. اور وہ قیامت صغریٰ ہے کہ جب دنیا میں دینس کو مار کے آرام چین کرے گا. 2 قیامتیں ہیں. ہے جی گر سو دیو، کہ صدر دین کا نام ہے سو دیو. کہ صدر دین کے 4 نام ہے. ریشم بھی ان کا ایک نام ہے، بارگور بھی نام ہے، سہدیو بھی نام ہے اور صدر دین بھی نام ہے. پھر گر سو دیو ماکھیاں اگم وانی بھاکھیاں دنڈوت کری دے دیورک بولیا چندر سورج ساکھیاں. گر سو دیو من آکھیاں گم وانی بھاکھیاں دنڈوت کری دے رکھ بولیا چندر سورج ساکھیاں. یہ دیورک کہتا ہے میں نے چاند سورج کو وٹنس رکھ کے، یعنی قسم کھائی چاند سورج کی کہ جو بھی صدر دین ماں باپ نے اگم وانی بھانکی ہے میں نے آپ کو اس کی رپورٹ کی ہے. وہ زمانہ بہت نزدیک آ رہا ہے، ہمارے زمانے میں نہیں ہوگا، بہت نزدیک آتا ہے. اننت اکھاڑا پڑھو تو آپ کو اس کے اندر سے آج کی میری آواز سننے کے بعد بہت سمجھ آئے گی. وہ امام جو اس زمانے میں ہوں گے، پیر نے ان کا نام قاسم شاہ دیا ہے. اور ہم اپنے امام کو قائم کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیشہ قائم دائم ہے. ہمارا امام کبھی مرتا نہیں. اس لیے ہم اپنے امام کے سوا کسی دوسری طرف نظر نہیں کرتے. ہمارا امام ہے، اس کے سوا ہم کسی کے سامنے عبادت کے لیے اپنا سر نہیں جھکاتے. امام کے سوا ہمارا کوئی مالک نہیں. امام کے سوا اس کے سوا ہمارا کوئی مات پتا نہیں. ہمارے لیے وہی سب کچھ ہے. وہ ہماری جان ہے، وہ ہمارا نور ہے، وہ ہماری روح ہے، وہ ہماری زندگی ہے. اور بال بچے، آل اولاد، مال دولت، تن من، ہر چیز اس مولا کے اوپر قربان ہے. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے گا، حقیقتی سمجھ دے گا، ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں رکھے، ایمان زیادہ کرے، فرمان بردار مومن بنا دے، دستبندی سپریتی بنا دے، عبادت کرنے کی توفیق دے دے، اچھا بننے کی توفیق دے دے. مولا اپنی میٹھی نظر میں رکھے، بخششیں دے دے، رحمتیں دے دے، برکتیں دے دے، نعمتیں دے دے، دین و دنیا کی خوشیاں دے دے، کتب قبیلے جماعتوں میں صلاح سب محبت دے دے. مولانا حاضر امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. سکھی آباد. آئیے